کا یہ سوال پریا کو چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ جب تک شکنتلا جی نہیں آ جاتی میں ملکہ ہوں اور یہ بات میرے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ پریا اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بہتر۔ بلگرام مزید کچھ نہ بول سکا، لیکن پریا نے سوچ لیا کہ بلگرام کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا ہے، اس کو اب راستے سے ہٹا ہی دینا چاہیے، اور اس بات میں دیر کرنا پریا نے مناسب نہ جانا، اور اسی رات کو اپنے ارادے پر عمل کر ڈالا۔ رات کو خفیہ طور پر بلگرام کو خوابگاہ میں بلا بھیجا۔ بلگرام خوشی خوشی چلا آیا۔ پریا نے اسے بے ہوشی ملی دوا پلا کر اس کو بے ہوش کر دیا۔ بلگرام پردھان منتری کے ساتھ ساتھ سپہ سالار بھی تھا، لہٰذا پریا نے فوجی بغاوت کے خوف سے فوجیوں کے بجائے ایک کنیز و غلام کی مدد سے اس کی مشقیں کسوا کر ایک تہخانے میں پنجرے کے اندر بند کروا دیا، اور دوسرے دن بلگرام کی گمشدگی کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ صبح سویرے غلام اور کنیز کو بلا کر ایک ہٹے کٹے حبشی جلاد کے ہاتھوں ان کا گلا گھونٹ کر مروا دیا، اور اسی دوپہر بھرے دربار میں حبشی غلام پر سنگین الزام عائد کر کے فوری طور پر اس کا سر قلم کروا دیا، تاکہ تمام درباری ایسی سزائیں روزانہ دیکھنے کے عادی ہو جائیں۔ کئی دنوں تک بلگرام کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، جبکہ پریا روزانہ دربار میں آ کر پہلا سوال یہی کرتی کہ بلگرام کا کچھ پتہ چلا، اور پھر گرد و نواح میں اس کی تلاش کے لیے ہر کارے دوڑاتی۔ اس سے وہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ بلگرام کے لیے کتنی پریشان ہے۔ اس دوران بلگرام تہخانے میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے بسی کی موت مارا گیا۔ اس دوران پریا تہخانے میں جا کر بلگرام کی بو چھوڑتی لاش دیکھ کر اس کی موت کی تسلی کرائی تھی، اور لاش کے اوپر چونا ڈلوا دیا، اور اس کے اوپر والے کمرے کو مضبوط تالے لگا دیے گئے تاکہ وہ اندر ہی گل سڑ کر ختم ہو جائے اور لاش بھی نہ نکالی جائے تاکہ شناخت ممکن نہ ہو۔ اس تمام عمل پر پریا مطمئن اور مسرور تھی۔ اب یہ نسلاً کنیز ایک مضبوط حکمران بن چکی تھی۔ سپہ سالار کا عہدہ وہ ایک عرصہ تک خالی رکھنے کا سوچ چکی تھی، تاہم تابانہ کے 10 حصوں کے لیے اس نے 10 علیحدہ فوجی کماندار مقرر کر دیے، تمام براہ راست پریا کے ماتحت تھے۔ اس کے علاوہ ہر تحصیل میں شاہی فوج کے دستے بھی تھے جو مقامی راجکماری اور فوجی کمانداروں کو جوابدہ نہ تھے، بلکہ ان کی راسیں پریا کے ہاتھ میں تھیں۔ اب پریا تبانہ پر اپنے ابلیسی پنجے مکمل طور پر گاڑ چکی تھی۔ ہر تحصیل کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کا کچھ حصہ دارالحکومت کو لگتا تھا۔ ان اقدامات کے بعد پریا نے ہر تحصیل کا دورہ کرنا شروع کیا اور پہلی تحصیل کی طرف پورے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ رات ہانسی جا چکی تھی۔ شکنتلا چارپائی پر لیٹی ماضی، حال اور مستقبل کے تانے بانے بن رہی تھی۔ سندری پاس ہی بے خبر سو رہی تھی۔ یہ لڑکی شکنتلا کو پسند آئی تھی کیونکہ یہ شکنتلا کی بے غرض خدمت داری کر رہی تھی۔ شکنتلا سوچ رہی تھی کہ یہاں سے جب بھی جاؤں گی سندری کو کوئی ایسا تحفہ دے جاؤں گی جو اسے مالا مال بھی کر دے اور شکنتلا کی یاد بھی دلاتا رہے۔ اچانک اسے باہر کھٹکا محسوس ہوا۔ چمتکار، شکنتلا نے ہولے سے پکارا۔ جی مالکن۔ دیکھو باہر کیا ہے۔ مالکن، چند سات روپوشی کے بعد چمتکار نے حاضر ہو کر کہا۔ سندری کا بھائی گگن دبے پاؤں باہر جا رہا تھا۔ پانی کے گھڑے کو اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی ہے۔ گگن، شکنتلا زیر لب بولی۔ چمتکار، آؤ دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے۔ یہ بدھا کے اسٹوپے کی طرف جائے گا، جہاں ایک چڑیل خوبصورت لڑکی بن کر اس کو اپنے حسن کے جال میں قید کر چکی ہے، اور ہر رات اس سے اپنے جسمانی تقاضے بھی پورے کرتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس کا خون پیتی ہے۔ لیکن چڑیلیں تو پچھل پیری ہوتی ہیں۔ چمتکار، کیا گگن اس کے پاؤں دیکھ کر بھی ہوشیار نہیں ہوتا؟ نہیں مالکن، اس چڑیل نے انتہائی خوبصورت اور بھاری بھرکم دھرتی چھوتا لباس پہن رکھا ہوتا ہے اور ہلوت کے وقت مکمل اندھیرا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گگن کچھ سمجھ نہیں پاتا اور وہ اس کی صورت کا غلام بن کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہو رہا، تم اس کو چڑیل کے شکنجے سے بچاؤ۔ نہیں مالکن، طاغوتی شکتیوں سے مٹ بھیڑ کرنے سے پرہیز کیا کرو، یہ تمہارے اپنے ہیں۔ گگن کے گھر والوں کا مجھ پر بہت احسان ہے چمتکار، شکنتلا نے زور دیا۔ لیکن تم تو سانپ ہو مالکن، اور سانپ کو جتنا بھی دودھ پلایا جائے، چاہے آستین میں پالا جائے، وہ تو پھر ڈستا ہے۔ تمہیں سندری اور گگن سے ہمدردی کیوں ہے؟ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں چمتکار، میں تمہیں وضاحت پیش کرنے کی پابند نہیں، بلکہ تم میرے غلام ہو بدشکلے۔ پھر تم اکیلے ہی چلی جاؤ مالکن، تمہاری شکتیاں اس چڑیل کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ شکنتلا فیصلہ کن لہجے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ میں تمہیں بدھا کے اسٹور تک لے چلوں۔ یہ کہہ کر چمتکار نے اچھل کر شکنتلا کا ہاتھ پکڑا اور پلک چپکتے میں منظر تبدیل ہو گیا۔ گگن اپنے سے کچھ دور شکنتلا کو ایک کھنڈر نما عمارت کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دیا۔ چمتکار غائب ہو چکا تھا۔ شکنتلا گہری سانس لے کر گگن کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عمارت تک آ کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ناگن ہونے کے ناطے سے اندھیرے میں ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ گو اندھیرا اسے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ مہاتما اور بدھا کے چھوٹے چھوٹے بت دوزانو حالت میں بنے تھے۔ کہیں شیر اور کہیں عقاب کی مورتیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ کشادہ راہدری تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی ہستہ تھی۔ جا بجا مکڑیوں کے جالے اور گرد و غبار سے اٹی تھی۔ شکنتلا کو گگن کہیں نظر نہ آیا۔ شکنتلا اس وقت ایک عام سی دیہاتی عورت کے روپ میں تھی۔ وہ راہدریوں میں تیزی سے چلنے لگی۔ دائیں بائیں کمرے بنے تھے اور وہ ہر
وہ ہر کمرے میں جھانکتی لیکن ویرانی اور اندھیرے کے سوا اسے کچھ نظر نہ آتا۔ اچانک ایک کمرے سے اسے لڑکی کی کھنکتی ہنسی سنائی دی تو وہ ٹھٹک گئی۔ کمرے کا چونکہ دروازہ نہ تھا لہٰذا شکنتلا جیسے ہی دروازے والی جگہ پر آئی حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ انتہائی آراستہ اور پیراستہ تھا۔ قالین، پلنگ، کرسیاں، سامان اور حد درجہ صفائی دکھائی دی۔ سامنے ہی پلنگ پر اسے دو جسم یکجا دکھائی دیے، یقیناً ایک چڑیل اور دوسرا گگن ہے۔ شکنتلا نے سوچا اور آہستگی سے دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ چڑیل لڑکی کے روپ میں گگن سے مصروف تھی، اس لیے اس کی نظر شکنتلا کو نہ دیکھ پائی۔ شکنتلا کے لیے یہ ایک دلچسپی سے بھرپور منظر تھا۔ اس کے جذبات کا ناک پن اٹھانے لگا، اس کے جسم کے اندر بے چینی شروع ہوگی، لیکن یہ وقت ہوش کا تھا، جوش کا نہیں۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا پرسکون ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں گگن بے سدھ ہو گیا اور پھر نیند اس پر چھا گئی۔ تو لڑکی نے سر اٹھایا تو شکنتلا نے دیکھا یہ ایک متناسب جسم والی خوبصورت دوشیزہ کا روپ تھا جو سر تا پا پھولوں کا شجر لگتی تھی۔ گگن کو دیوانہ ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن جلد ہی اس کا حسن خوفناکی میں ڈھلنے لگا۔ لڑکی کے ناخن باہر نکلنے لگے، اس کی خوبصورت سلیقے سے بندھی بالوں کی چوٹی کی گرے خود بخود کھلنے لگی اور تمام بال آسمان کی طرف کھڑے ہو گئے اور ان سے بدبودار محلول گرنا شروع ہو گیا۔ حسین عارض سیاہ سلوٹ دار ہو گئے، موتیوں جیسے دانت پیلے پڑ گئے اور دو دانت آگے کو نکل آئے۔ قد بڑھنے لگا اور وہ خون پینے کی نیت سے گگن کی گردن پر جھکنے لگی۔ شکنتلا پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی اور ادھر شکنتلا کو بھی شاید اسی لمحے کا انتظار تھا۔ کوئی عام عورت ہوتی تو مارے خوف کے دم توڑ جاتی، لیکن شکنتلا کے لیے یہ سب ایک معمولی ناٹک سے زیادہ نہ تھا۔ اس سے قبل کہ چڑیل اپنے ڈریکولا نما دانت گگن کی گردن کی رگ پر رکھ دیتی، شکنتلا نے مداخلت کر دی۔ اس خون میں میرا حصہ بھی تو ہونا چاہیے پچھل پیری دیدی، شکنتلا نے خود کو پرسکون ساکت رکھتے ہوئے کہا تو چڑیل بری طرح چونکی اور پھر جیسے اس کی نظر شکنتلا پر پڑی تو اس نے ایک فلک شگاف چیخ بلند کی اور پھر اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور وہ اڑتی ہوئی شکنتلا کی طرف آئی تو شکنتلا نے کالی دیوی کا شبھ جاپ پڑھ کر فوراً اس کی طرف پھونک ماری تو چڑیل کو آگ لگ گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کے تڑپنے سے ایک زلزلہ برپا ہو گیا، لیکن سب کچھ عارضی لمحات تھے۔ تھوڑی دیر بعد فرش پر چڑیل کے جلے ہوئے اعزاز سے دھواں نکلنے کے سوا کچھ نہ بچا۔ شکنتلا کا من جھوم رہا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ ابھی میرا دور ختم نہیں ہوا، ابھی میری شکتیاں لامحدود ہیں۔ ناگ دیوتا اور کالی دیوی مجھے پھر عروج دیں گے۔ کیا ہوا جو میں عارضی طور پر روپوش ہونے پر مجبور ہو گئی ہوں؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر گگن پر پڑی جو کسمسا رہا تھا۔ چڑیل کی چیخوں سے اس کی آنکھ نہ کھلی تھی، وہ چیخیں صرف شکنتلا نے سنی تھی۔ شکنتلا کا جی خون کے لیے پھر للچانے لگا، لیکن یہ مجھ پر احسان کرنے والے کنبے کا فرد ہے۔ اس کے اندر آواز ابھری، لیکن گگن کی شہرگ اور موٹی گردن کے اندر خون کا سمندر بھی ٹھاٹے مارا تھا۔ خون، انسانی خون۔ خون کا خیال آتے ہی شکنتلا کی انسانیت ناگن کلبادہ اڑنے لگی۔ جو مرد کی قربت کا لذت امیز تصور اور انسانی خون سے پیاس بجھانے کا مسرور کن خیال دل میں سجائے، شکنتلا کے قدم بے خودی سے فرش پر آڑے ترچھے پڑتے رہے۔ آڑے ترچھے پڑتے ہوئے گگن کی سمت بڑھنے لگے کہ رات کے سناٹے میں شکنتلا کو کہیں دور سے بین کی سریلی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، لیکن پھر گگن کی طرف بڑھنے لگی۔ گگن کی کسمساہٹ اب تیز ہو چکی تھی۔ شکنتلا پلنگ کے قریب پہنچ کر رک گئی اور گگن کو شہوت انگیز نگاہوں سے تکنے لگی۔ بین کی آواز قدرے نمایاں ہوگی جسے سن کر شکنتلا کا خیال پھر بھٹکا، لیکن اب بھی اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور اپنا لبادہ الگ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ کیف و سرور کی گھاٹیوں اور وادیوں میں اٹکلیاں کرنے لگی۔ گگن اب پوری طرح ہوش میں آ کر شکنتلا کو پہچان چکا تھا۔ تھوڑا جھجکا، لیکن شکنتلا کے حسن و نشیب و فراز و رفتگی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی اور وہ کھلتا گیا۔ اب شکنتلا کو وہ حیرانی سے تکے جا رہا تھا، لیکن شکنتلا اب آہستگی سے اس کی شہرگ کی طرف جھکے جا رہی تھی کہ اچانک شکنتلا پر مدہوشی چھانے لگی۔ اس کے حواس گم ہو رہے تھے۔ اس نے زور سے سر جھٹکا، لیکن بین کی تیز آواز اور سریلی لے نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اب شکنتلا کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی تیزی سے بج اٹھی۔ وہ گگن کی شہرگ کو بھول گئی، سے احساس ہو گیا کہ کوئی بے پناہ مہارت رکھنے والا سپیرا بین بجا کر اس کے ہوش گوا دینا چاہتا ہے۔ وہ تیز سے کھڑی ہو گئی۔ تم فوراً گھر چلے جاؤ گگن، شکنتلا سپاٹ لہجے میں بولی۔ پرنتو تم یہاں کیسے پہنچی شکنتلا؟ کہ یہ گھر سے اس جگہ کیسے آ گئی؟ فی الحال اس طرف دیکھو۔ شکنتلا نے چڑیل کا جلا ہوا ڈھانچہ اسے دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ گگن حیرانی سے بولا۔ یہ وہ پچھل پیری ہے جو تمہارا خون چوس رہی تھی، اور تم نوجوان حسینہ سمجھ کر ہر شب ان کھنڈروں میں اس سے خلوت کرتے تھے۔ مگر لیکن ویکن چوکے چناچے کی باتیں چھوڑو اور فوراً یہاں سے گھر چلے جاؤ۔ باقی باتیں میں تمہیں وہیں بتاؤں گی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اکیلی کیسے آدھی رات کو گھر جاؤ گی؟ جیسے یہاں پہنچ گئی ہوں ویسے گھر بھی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر شکنتلا دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل کر کھنڈرات کی بھول بھلیوں میں کھو گئی۔ کرونڈیا مسلسل بین بجا رہا تھا اور چیلا اپنی بین کی مدد سے اس کی سنگت میں مصروف تھا۔ دوپہر سے آدھی رات کا عمل شروع ہو چکا تھا اور ان ویران پہاڑیوں کے آس پاس اسے شیش ناگن کی بو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب اس بو کی شدت میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ کرونڈیا کا جوش بھی کامیابی کے اندیکھے تصور کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ بو اسے کہیں قریب سے محسوس ہونے لگی۔ اسی اثنا میں کرونڈیا کو اپنے دائیں طرف تھوڑی ہی دور پہاڑ کی چوٹی پر بنی کسی عمارت کے کھنڈرات دکھائی دیے۔